ملحمہ جو ہے کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جائیں، لحم گوشت کو کہتے ہیں، تو گوشت کے ٹکڑے جہاں کیے جائیں گے وہ ملحمہ ہے، تو اس لیے جنگ کو کہتے ہیں ملحمہ۔ بہرحال یہ جو ملاحم کا دور ہے اس میں اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کافی مشکل ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ اس کا دور اول گزر چکا ہے۔ حضرت مہدی کا ظہور ابھی ہونا ہے لیکن ملاحم کا دور اول گزر چکا ہے۔ یہ جو گلف وار تھی جس کا نقطہ آغاز ہے 2 اگست 1990 کو، یہ ان ملاحم کا پہلا سلسلہ ہے کہ جس سے آغاز ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ کو شاید یاد ہو کہ اس وقت صدام حسین نے کہا تھا، یہ جو بدنام زمانہ صدام حسین ہے، کہ یہ جو جنگ ہے یہ ام المحارب ہے، جنگوں کی ماں ہے، اس کے بطن سے اب جنگوں کا ایک سلسلہ جو ہے برآمد ہوگا۔ ظاہر بات ہے وہ کتنا ہی برا انسان ہے جو بھی ہے، عرب تو ہے نا آخر، لہٰذا ان چیزوں پر اس کی نگاہ ہے۔ بلکہ میں نے اس زمانے میں بتایا بھی تھا، میں امریکہ میں تھا ان دنوں، جبکہ غالباً جان رادر جو ہے ایک بہت بڑا جو انٹرویو لینے والا ہے امریکن ٹیلی ویژن کا، وہ وہاں گیا ہوا تھا، اور اس نے جو انٹرویو لیا ہے تو عجیب نقشہ میں نے دیکھا تھا کہ صدام حسین کے پیچھے جہاں وہ بیٹھا تھا جو کتبہ لگا ہوا تھا دیوار پر، وہ قرآن مجید کی آیت تھی، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کا کوڑا دے کر مارتے ہیں باطل کے سر پر جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ یہ آیت قرآن کی، یا اللہ، یہ اب ظاہر بات ہے عرب لوگ ہیں، قرآن سے واقف ہیں، وہ خود جاہل ہو تب بھی کم سے کم اس کے ہاں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو عالم ہیں قرآن کے، تو انہوں نے وہ آیت لگائی ہوئی تھی، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کا کوڑا باطل کے سر پر ماریں گے تو وہ اس کا دماغ نکال کر، بھیجا نکال کر باہر پھینک دے گا۔ بہرحال اس نے کہا تھا یہ ام المحارب ہے۔ نوٹ کیجئے اس جنگ کا ذکر جو ہے احادیث میں کس شکل میں آیا ہے۔ ان ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوشک الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب فاذا سمع به الناس ساروا الیہ فیقول من عنده لو ترکنا الناس یاخذون منه لیذهبن به كله فیقتتلون علیہ فیقتل من كل 199۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الفتن سے، کہ فرات سے مراد یہاں پر ہے ملک عراق۔ عراق میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہو جائے گا، یہ سونا، سیال سونا، یہ پیٹرول، اور عراق میں بہت بڑے بڑے ذخیرے اس کے موجود ہیں۔ اس پر ساری جنگ ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا کہ کویت نے، یہ عراق کا الزام یہ تھا کہ کویت نے سلانٹ ڈرلنگ کے ذریعے سے ہمارے علاقے سے تیل کھینچنا شروع کر دیا، اور جو امبیسڈر امریکن تھی گلاسپائی، اس وقت عورت تھی، اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا سرحدی جھگڑا ہے کویت کے ساتھ، آپ جیسے چاہے طے کریں، ہم اس میں دخل نہیں دیں گے۔ بس یہ دام تھا جس میں یہ صدام آ گیا، یہ در حقیقت جال تھا اس کے لیے جو پھیلایا گیا تھا، اس کی قوت کو کچلنا مقصود تھا۔ اس نے اسی بھروسے پر کہ امریکہ نے تو مجھے گویا کہ گرین سگنل دے دیا کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، یہ آپ کا بارڈر ڈسپیوٹ ہے، گو ہیڈ، لہذا وہ اس جال میں پھنس گیا، اور پھر جو اس کا تہس نہس ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن فیصلہ یہی تھا، معاملہ اصل یہی تھا، جھگڑا یہی تھا، تیل کے اوپر جنگ ہوئی ہے۔ اور یہاں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر 100 میں سے 99 مارے گئے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جب ان فوجوں کی واپسی ہو رہی تھی کویت سے، تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن میں بھی سین، کہ پوری سڑک جو ہے کویت سے لے کر آ کے بغداد تک جو ہے اسے قبرستان بنا دیا گیا۔ تمام ٹینک، تمام لاریاں، تمام ٹرک، تمام کاریں جس طریقے سے وہ تہس نہس کی گئی ہیں، ایک ایک شخص مرا ہے۔ ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کے یہ الفاظ بالکل درست ہیں کہ 99% لوگ مارے گئے۔ اصل بھرکس جو نکلا ہے در حقیقت، کیونکہ جب وہ اپنی فوجوں کو واپس لے کر چلا ہے کویت سے، تو ابھی اگر واپس لے کے چلے جاتے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی قوت تو انٹیکٹ رہ جاتی، حالانکہ جھگڑا تو ختم ہو گیا تھا۔ اگر اس نے کویت پر قبضہ کیا تھا، وہ کویت کا قبضہ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اب اگر جنگ کی گئی تھی کویت کو آزاد کرانے کے لیے، تو اب اس کے اوپر بمباری کرنے کا جواز تو نہیں رہا تھا۔ لیکن اب یہی بات تھی کہ چونکہ اصل مقصد یہ تھا کہ تمام عرب ممالک میں سے وہ واحد ملک ہے کہ جس کے ایٹمی بن جانے کا اندیشہ تھا، اس کی ایٹمک جو ہے تنصیبات کے اوپر کئی سال پہلے حملہ کر کے ان کو تہس نہس کیا جا چکا تھا، اور اب چونکہ تھا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یہ تیار کر رہا ہے،
لہذا اس کو تہس نہس کرنا تھا اسرائیل کے تحفظ کے لیے۔ چارلس کرافٹ نے بعد میں کہہ بھی دیا تھا کہ ہم نے یہ جنگ جو ہے اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی ہے۔ تو یہ اس جنگ کا ذکر موجود ہے اس کے اندر۔ اس طرح دوسری روایت جو ہے یہ سنن ابی داؤد کی ہے، عن ذی مخبر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وهم عدو من ورائکم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذی طلول۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ذو مخبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا حضور کو کہتے ہوئے کہ اب یہاں تم سے مراد کیا ہے؟ تم صلح کرو گے روم کے ساتھ، جو ایک پرامن صلح ہوگی۔ ایک صلح ہوتی ہے جنگ کے بعد، ایک پیکٹس ہوتے ہیں آپس میں، معاہدے ہو جاتے ہیں ڈیفنس کے، صلحً آمنا۔ تو تم معاملہ کرو گے رومیوں کے ساتھ، گویا کہ عربوں سے کہا جا رہا ہے۔ یہ آج کا سعودی عرب اور جو اس کا اتحاد ہے امریکہ کے ساتھ، کہ اس کے گویا کہ جھولی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی جیب کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور تم مل کر دشمن کے ساتھ، تم بھی اور روم بھی، تم مل کر اپنے پیچھے کے ایک دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو گے۔ اب آپ نوٹ کیجئے، مسجد نبوی میں حضور جب خطبہ دیتے تھے تو صحابہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ان کا رخ جنوب کی طرف ہوتا تھا، کہ قبلہ جنوب میں ہے، ان کے پیچھے شمال ہے، اور عرب کے شمال میں عراق ہے۔ تو ایک دشمن کا تم جو ہے تمہارے ساتھ جنگ ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے تقریباً تمام عرب ممالک بھی شامل تھے، 30 ملکوں کی فوج جو ہے وہ اس جنگ خلیج کے اندر آئی ہے، تقریباً 3 لاکھ افراد آئے۔ وہ ہوائی جہاز اور میزائل اور یہ اور وہ کس طرح کے بامبرز آئے ہیں، اس کا جو جن کی شکلیں پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر، جن کا ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پیٹریوٹ میزائل جو دے دیے گئے تھے اسرائیل کو، اس کا پہلے اس سے ذکر ہی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پیٹریوٹ نام کی کوئی میزائل بھی موجود ہے، جو کسی آنے والے میزائل کو خلا کے اندر ہی ختم کر دیتا ہے، فضا کے اندر۔ اب تو خیر خلا کی بات ہو رہی ہے کہ انٹر بیلسٹک میزائلز جو ہیں، انٹر کانٹیننٹل جو ہوں گے، ان کو بھی ختم کرنے کے لیے جو ہے ڈیفنس شیلڈ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت یہ تھا کہ کم سے کم فضا کے اندر جو بھی آ رہے ہیں ان کو تو ختم کیا جا سکے۔ یہ سارے معاملات، تو فرمایا کہ اس کے بعد تم دونوں مل کر جنگ کرو گے، پھر تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں فتح حاصل ہوگی اور تمہیں غنیمت بھی ملے گی اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ تم واپس لوٹو گے اور پھر تمہارا پڑاؤ ہوگا ایک ایسے ٹیلوں والے ریگستان میں جس میں کہ نخلستان وجود میں آ چکا ہوگا۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ آج امریکن بیسز جو ہیں نجد کے اندر، اب امریکہ پنجے گاڑ کر وہاں بیٹھ گیا۔ اس کے لیے حدیث کے اندر جو 2 الفاظ آئے وہ ابھی میں آپ کو دوسری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نجد میں جو شیطان کا سینگ حضور نے فرمایا، نجد کی طرف سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا قالوا وفی نجدنا۔ حضور نے ایک مرتبہ کہا، اے اللہ برکت ڈال دے ہمارے ملک شام میں، اے اللہ برکت ڈال دے ہمارے ملک یمن میں۔ لوگوں نے کہا حضور نجد کی بات بھی کیجئے اور ہمارے نجد میں، آپ خاموش رہے، آپ نے دوبارہ انہی 2 کا ذکر کیا، پھر کہا گیا حضور نجد میں، پھر آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ کہا گیا، تو حضور نے تیسری مرتبہ کے بعد فرمایا کہ ھناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الفتن میں۔ وہاں تو زلزلے آئیں گے، فتنے اٹھیں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اب جو میزائل لگے ہوئے ہوں گے، یہ سارا جو بیس ہے نجد کا اس علاقے کے اندر، یہ خلیج کے جو ہے مغربی ساتھ جو ہے، آپ اندازہ کر لیجیے یہ شیطان کا وہ سینگ ہے کہ جو وہاں آ کر اب جم گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر ہی سے روایت ہے بخاری شریف میں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مستقبل المشرق، کہ انہوں نے حضور سے یہ فرماتے سنا اور آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا، یقول الا ان فتنۃ ہا ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان، فتنہ ادھر ہے، مشرق نجد جو ہے مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف ہے، یہاں سے فتنہ برآمد ہوگا اور یہاں پر سے شیطان کا سینگ جو ہے وہ برآمد ہوگا۔ بہرحال یہ جنگ جو ہے جس طریقے سے اس میں ہلاکت ہوئی ہے، تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے، جنگ عظیم دوم کے دوران جتنا بارود اور گولہ استعمال ہوا ہے اتنا چند دنوں کے اندر استعمال ہو گیا عراق کے اندر، برکس جو نکالا گیا۔ اب اس کا ذکر جو ہے
وہ احادیث کے لیے میں اب نہیں جا سکتا زیادہ تفصیل میں، بلکہ یہ کہ میں تو نوٹ کر کے لایا تھا کہ یوحنا جو حواری تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، ان کے جو مکاشفات ہیں، جو ریولیشنز، بک آف ریولیشنز آف جونز ریولیشنز، یہ آخری باب ہے انجیل کا، تورات کا، یوں سمجھیے ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، تو نیو ٹیسٹمنٹ کا آخری باب یہ ہے، اس میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ میں اچھا ہے آپ کی دلچسپی کے لیے پڑھ کے سنا دوں کہ وہاں جو ان کے مکاشفے کے اندر آیا کہ جو تباہی ہونے والی ہے، اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار نظر آئے جن کے بختر آگ اور سنبل اور گندھک کے سے تھے، اور ان گھوڑوں کے سر ببر کے شیر ببر کی طرح تھے، اور ان کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندھک نکلتی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں یہ ٹینک کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا، یہ گھوڑے ہیں نا، گھوڑوں کے اوپر جا رہے ہیں، یہ بختر بند گاڑیاں ہیں، گھوڑے ہیں، اور ان کے منہ سے گندھک اور آگ نکل رہی ہے، جو بھی گولہ باری نکل رہی ہے اس سے، اور گندھک سے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، 3 آدمی مارے گئے۔ ایک اور ہے کہ پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور ایک ایسا بھونچال آیا کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے ایسا بھونچال کبھی نہیں آیا، اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے، اور قوموں کے شہر گر گئے، اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے سے کا جام پلائے۔ اب یہاں 3 ٹکڑے ہو جانا جو مراد ہے، آپ ہمیشہ دیکھتے ہوں گے ٹیلی ویژن پر، عراق کا جو آتا ہے ملک کا 3 حصوں میں ہے۔ نارتھ میں نو فلائی زون ہے، عراقی جہاز کوئی اس میں فلائی نہیں کر سکتا۔ ساؤتھ میں نو فلائی زون ہے، درمیان میں ایک پٹی ہے کہ جہاں پہ عراق کو اپنے ہوائی جہاز اڑانے کی اجازت ہے۔ 3 حصوں میں عراق منقسم ہو چکا ہے، اور یہ گویا کہ شہر بابل جو ہے پرانا نام ہے اس ملک کا، بیبیلونیا، نبوکڈنیزر یہی کا بادشاہ تھا جس نے کہ اینٹ سے اینٹ بجائی تھی یروشلم کی 587 قبل مسیح میں۔ یہ ہے خلیج کی جنگ، جس سے کہ یہ ملاحم کا دور شروع ہو چکا۔